बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका भाई बेटा मोहम्मद सजाद आपकी खिदमत में हाजिर है। मज़ार शरीफ, कौन सा मज़ार शरीफ? यानी कि दाता दरबार लाहौर मौजूद हूँ। मज़ार शरीफ का विज़िट करना है। दाता दरबार में कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, डिज़ाइन चेंज किया जा रहा है, नक्शा बदल जाएगा। कितना काम हुआ है, कौन सा डिज़ाइन बनाया जा रहा है, मेरे साथ आपने मज़ार शरीफ जाना है, विज़िट करना है। लेकिन मैं आपको लेके आऊँगा आज़ादी चौक से सीधा मज़ार शरीफ, ताकि वो रास्ता भी दिखा दूँ। और मज़ार शरीफ के बाहर आपने आना है, तो जब बाइक है तो कहाँ खड़ी करेंगे, गाड़ी तो कहाँ खड़ी करेंगे, बाहर लोग तबर्रकात लेते हैं, कहाँ से लेते हैं, वो तमाम तरह डिटेल्स आज के इस व्लॉग में डिस्कस करना है। लोग लेंथी हो सकता है लेकिन डिटेल इन्फॉर्मेशन होगी। मुकम्मल मज़ार शरीफ और मज़ार शरीफ के बाहर का अहाता विज़िट करने की कोशिश करेंगे, तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। तो बढ़ते हैं मज़ार शरीफ की तरफ। मैं इस टाइम आज़ादी चौक फ्लाईओवर के ऊपर हूँ। बहुत ही खूबसूरत सीन है ये। राइट साइड पे आप देख रहे हैं, ये ब्रिज ही इस कैटेगरी का बनाया गया है। आई थिंक ये साइड पे जो लगी हुई है वायर सी, ये सपोर्ट भी करती होंगी इसको। मीनार पाकिस्तान है लेफ्ट साइड पे, बहुत खूबसूरत। और बिल्कुल फ्रंट पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो वो है बादशाही मस्जिद, शाही मॉस्क। साथ ही इसके लाहौर फोर्ट है, शाही कला। तो ये बड़ी हिस्टोरिकल प्लेस है। यहाँ से गुजर के हमने सीधा दाता दरबार जाना है। दरबार शरीफ की ज़ियारत भी करेंगे, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम है उसको भी हम लाजा करेंगे। तो मैं चाह रहा था कि यहाँ से ही आपको लेके जाऊँ, यानी कि ये जो आज़ादी चौक है ये भी आपसे शेयर करता चलूँ। बादशाही मस्जिद के साथ ही बनाई गई है लाहौर अनारकली फूड स्ट्रीट है ये। तो रात के टाइम काफ़ी अच्छा, फैमिलीज़ आती हैं, विज़िट्स करती हैं। अच्छी जगह बनी है खाने पीने के हवाले से। तो लेफ़्ट साइड पे लेडी ब्लिंडिंग हॉस्पिटल भी है। तो ये रोड भी हिस्टोरिकल जगह है। एक्चुअल लाहौर यही हुआ करता था। अब तो खैर सोसाइटीज़ बढ़ गई, फैल गई हैं, तो अब जो डेवलप्ड एरियाज़ हैं कहा जाता है जी वो लाहौर है। बहरकैफ हम जा रहे हैं मज़ार शरीफ में। तो अल्लाह के वली के दर पर जाते हुए हमारा चलना, उस तरफ जाना, एक कदम बढ़ाना, हमारा आना जाना भी बायसे बरकत और बायसे सवाब ही होता है। क्योंकि ये वो लोग हैं अल्लाह ताला के जिन्होंने रब को राज़ी किया और रब इनसे राज़ी हुआ। फिर अल्लाह ने हमारे दिलों में इनकी मोहब्बत को डाल दिया। आज जोक द जोक मुसलमान सलाम अकीदत पेश करने के लिए अल्लाह के वलियों के दर पर तशरीफ़ ले जाते हैं। तो इसलिए हमारा इस तरफ जाना भी बायसे सवाब है। तो कभी ये ना सोचना कि भाई किराया लग रहा है, पैसे लग रहे हैं, पेट्रोल लग रहा है, ये बायसे सवाब ही है। क्योंकि रहमतों का नज़ूल है अल्लाह ताला का, और उस जगह पर जहाँ अल्लाह की रहमतों का नज़ूल होता है, कुछ छींटे रहमतों के हमारे ऊपर भी आ जाएंगे। शायद कल क़यामत को अल्लाह ताला हमें इन्हीं के सदक़े जन्नत अता कर दे। वो राइट साइड पे वाइट कलर की बिल्डिंग, ये दाता अली हजवेरी गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार शरीफ की दीवार है। और मैं आपको अब यहाँ से हमने राइट साइड पे जाना है, बाइक स्टैंड है। तो यहाँ इन्होंने थोड़ा सा ना बैरियर साइड पे किया होता है एक जगह से, ये सामने आ गया। ये ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक साइड पे किया है। यहाँ से आगे इस रोड पे सर्विस रोड है। खैर सर्विस रोड तो नहीं, खैर मेन रोड, बड़ी ट्रैफिक यहाँ से गुजरती है। तो यहाँ बाइक स्टैंड, यहाँ बाइक पार्क करेंगे, फिर आगे चलते हैं। अब जानते हैं जब हम आए थे तो यहाँ से बाइक सेंटर होती हैं, वो आपके सामने बाइक से आ रही हैं। ये बाइक स्टैंड है। यहाँ पे आप बाइक लगाएंगे। अगर आपके पास गाड़ी है तो दरबार शरीफ की अपनी बेसमेंट के अंदर ही नीचे आपको कार पार्किंग मिल जाएगी। सीधा वो सामने, वहाँ से आपने अपनी गाड़ी पार्क करके आना है मज़ार शरीफ में। वो सामने जो दीवार नज़र आ रही है आपको, वो दाता दरबार ही की दीवार है। उसके बिल्कुल सामने कार पार्किंग है। यहाँ पे लोगों ने कुछ टॉयज़ हैं बच्चों के लिए, तबर्रुकात भी हैं, लाइक ये मखाने, शरीनी यहाँ पे लगी हुई है। लोग आते हैं यहाँ से पैकेट्स लेते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बच्चों के कुछ टॉयज़ ही हैं, लोग आते हैं यहाँ से बच्चों के लिए टॉयज़ ख़रीदते हैं और जाते हैं। क्योंकि कोई भी जो दूर दराज से आता है उसकी ख्वाहिश होती है कि दाता की नगरी से कुछ ना कुछ बाय कर लें, तो वो तबर्रुक के तौर पे यहाँ से चीज़ें ले लेते हैं। और बच्चे तोहफ़े तोहफ़े बच्चों को देने के लिए यहाँ से बाय करते हैं। तो हम चलेंगे मज़ार शरीफ की जानिब। पहले लोग क्या करते थे, यहाँ से फिलांगते हुए आगे की जानिब चले जाते थे। अब फिलांगने वाला सिस्टम ख़त्म हो चुका है। पंजाब गवर्नमेंट ने यहाँ पे सेंटर में ग्रिल लगा दी है
اور گرل کے اندر تھوڑی سیٹنگ کر کے انہوں نے پلانٹس لگا دی ہیں, پلانٹیشن ہو گئی ہے, اچھا ہو گیا. تو ہم جائیں گے اس طرف سے. نیچے جگہ انہوں نے ابھی تعمیر نہیں کی, اس پہ کام شاید بعد میں کریں گے. جی السلام علیکم. ہم چلتے ہیں آگے, اور یہاں پہ آپ کو بتاؤں کہ دیگوں والے یہاں ہوتے ہیں, آپ کے آس پاس گھومتے پھرتے ہیں, آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے بھئی دیگ لیں دیگ لیں دیگ لیں. تو ایک دیگ کی قیمت 3 سے 4 ہزار یہ مانگتے ہیں, اور یہ میکسیمم بڑا بھی یعنی کہ آپ ان کو پے کریں گے تو 500 سے 600 روپے, اس سے زیادہ پے نہیں کرنا, آپ کو دیگ مل جائے گی. میں ذرا تھوڑا سین آگے چل کے دکھاتا ہوں یہ بھی, کیونکہ ایسا ہو چکا ہے. چاول اس کے اندر کم ہوتے ہیں, باقی میں آگے چل کے مارکیٹ بھی وزٹ کر کے دکھا دیتا ہوں آپ سے. پہلے آپ کو میں وہ دیگوں والا بازار دکھاؤں کہ جہاں سے دیگیں لے کے آپ لوگ تقسیم کرتے ہیں. آپ نے دیگ لینی ہے, یہ بھائی بھی ہیں, یہ دیگ کے لیے ہی پیچھے پڑے ہوئے ہیں. ایک دیگ کے اندر کتنے چاول ہوں گے؟ یہ سارے دیگ کے لیے. اگلی کتنے کی دیگ ہے؟ یہ ریٹ بھی لکھا ہوا ہے جی انہوں نے. تو یہ پکنے کے بعد 6 کلو, یہ کچے چاولوں کا وزن 6 کلو پکنے کے بعد ہے یہ. جی ٹھیک ہے جی, اوکے. پکنے کے بعد 6 کلو تقریباً 3000 زردہ اور 2500 چنے کا پلاؤ ہے. اوکے, وزٹ کرتے ہیں ہم. نہیں ابھی نہیں, میں ذرا پہلے وزٹ کر لوں مارکیٹ کو, پھر میں آپ کے پاس آتا ہوں. لنگر پہلے چیک کر لیں. ہاں ہاں بھائی کو مناسب گا دیں. اوکے کر لیں گے. وہ کہہ رہے ہیں جی 500 ریات لگائیں گے آپ کو. ہاں میں آتا ہوں, میں ابھی نہیں لینے, میں نے ابھی لنگر نہیں کھانا, ابھی مجھے جانا ہے, میں نے وزٹ کرنا ہے, واپس آتا ہوں. اور مجھے ابھی نہیں لنگر لینا ہی نہیں ابھی. اب میں نے ابھی لنگر نہیں لینا سر, میں نے ابھی لنگر نہیں لینا, جب لینا ہوگا میں آؤں گا. ریٹ بھائی کو مناسب گا لیں گے. جب لنگر لینا ہوگا نا میں لاسٹ میں آؤں گا. 2000 لگا دیں گے. وہ کہہ رہے ہیں کون سے, کہہ رہے ہیں 2000 لگا دیں گے آپ کو. چلے میں وزٹ کرتا ہوں ذرا. ابھی مجھے نہیں لینا, ابھی مجھے نہیں لینا, ابھی مجھے نہیں لینا. میں آؤں گا تو پھر لوں گا, ابھی نہیں مائنڈ میرا, بعد میں لوں گا انشاءاللہ. میں ذرا وزٹ کر لوں جناب, جب میں نے لینا ہوگا میں آؤں گا, ابھی نہیں لینی. اچھا جی, آپ نے دیکھ لیا, جب بھی آپ یہاں آئیں گے تو ایسے ہی آپ کے پاس یہاں پہ لوگ آئیں گے, دکاندار حضرات اکٹھے ہوں گے, آپ سے کہیں گے کہ کھانا ہمارے سے لیں اور تقسیم کریں. لیکن میں آپ کو ریٹ تھوڑا سا بتاؤں جو میرا اپنا ایکسپیرینس ہے. میں نے لاسٹ ایئر یہاں پہ 300 to 400 کی دیگ بھی لے کے تقسیم کی ہے 300-400 روپے میں. اب جو لیٹسٹ ریٹس ہیں, آپ سے یہ 3000 کی ڈیمانڈ کرتے ہیں, آپ نے میکسیمم 500 to 600 میں ان سے دیگ لے لینی ہے اور یہ دے دیں گے. ٹھیک ہے, ہاں جی. ذرا واپس چلتے ہیں. اور دوسرا, یہاں پہ یہ جو رائس تقسیم کیے جاتے ہیں ان کا ٹیسٹ بالکل بھی نہیں ہوتا ہے. ایسے جیسے پانی میں نمک ڈال کے اور چنے بوائل کر کے تھوڑے سے چاول ڈال کے دے رہے ہیں, کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا. بہتر یہی ہے, مناسب یہی ہے کہ کھانا اگر آپ نے یہاں تقسیم کرنا ہی ہے تو گھر سے کھانا بنائیں, پیکٹس بنائیں, یہاں بیسمنٹ میں لا کے دے دیں یا یہاں روڈ پہ تقسیم کر دیں. اور یہاں پہ روڈ پہ تقسیم کرنے کے لیے بھی آپ سے یہ مزاحمت کریں گے کیونکہ ان کا راج ہے یہاں پہ. لیکن یہ ہے کہ کوئی آپ منع نہیں کرے گا آپ کو, آپ روڈ پہ تقسیم کریں یا داتا دربار انتظامیہ کو کھانا دیں کہ آپ یہ کھانا ہمارا تقسیم کر دیں, وہ تقسیم کر دیں گے آپ کا کھانا. ویسے آپ نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ آپ نے کھانا اگر تقسیم کرنا ہے یہاں پہ تو کہاں سے لیں گے, یہاں سے لیں گے یا گھر سے لے کے آئیں گے؟ یہ اب کھانا تقسیم ہونے لگا. یہ دیگیں تقسیم کر رہے ہیں نا, یہاں پہ یہ چھوٹی چھوٹی دیگیں ہیں, بہت بڑی دیگ نہیں ہے. جب ہم عموماً دیگ کا تصور لے کے آتے ہیں تو خیال ہی آتا ہے کہ 10-12 کلو چاول تو ہوں گے, لیکن نہیں, بالکل چھوٹی چھوٹی دیگیں ہیں یہ. اس کے اندر کھانا ہے اور یہ 2 منٹ لگنے ختم ہو جائے گی دیگ. مزار شریف کے اندر چلتے ہیں, اندر کی کیا صورتحال ہے وزٹ کر کے آتے ہیں, اسلام عقیدت پیش کرتے ہیں. اندر جانے سے پہلے مجھے کیمرہ بند کرنا پڑے گا کیونکہ سیکیورٹی چیکنگ کی وجہ سے کیمرہ الاؤ نہیں ہوگا. اندر جا کے دین ویڈیو ریکارڈنگ.
آپ گاڑی بھی آتے ہیں تو کار اپنی یا گاڑی اپنی پارک کرنے کے لیے یہ والا راستہ لینا ہے آپ نے. یہاں سے سیدھی گاڑی اندر جائے گی. داتا دربار کی اپنی بیسمنٹ ہے, گاڑی یہاں پارک کریں گے, دین آپ سلام کے لیے تشریف لے جائیں گے. یہاں سے آپ انٹر ہوتے ہیں اور آپ کے سامنے جوتوں والے کافی سارے کیبنز نظر آئیں گے. آپ نے یہاں پہ اپنا جوتا رکھوانا ہے. میں نے بھی اپنا جوتا رکھوایا ہے, مجھے ٹوکن ملا ہے. اوکے, 10 روپے آپ نے اس کی فی دینی ہے ایک جوتے کی. اوپر باقاعدہ لکھا بھی ہو. اگر آپ اس سے زیادہ کی ڈیمانڈ کریں تو اپنے حق کے لیے آپ ان سے بات کر سکتے ہیں. مزار شریف پہ جانے سے پہلے وضو فرمائیں. یہاں وضو خانہ بھی بنا ہے اور ماشاءاللہ یہ مزار شریف حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی قبر مبارک وہ سامنے جہاں پہ شٹرنگ ہوئی ہے, یہاں پہ ہی ابھی کنسٹرکشن کا آغاز ہوا ہے. یہ سارا ایریا صحن ہے, اس صحن کو چینج کر دیا جائے گا. اس کا ڈیزائن کیا ہوگا وہ بھی آپ سے شیئر کرتا ہوں میں. تو جب بھی کبھی آپ اللہ کے ولی کے در پر تشریف لے جائیں تو اپنی نیتوں کو نیک اور صاف رکھیں, پھر ان کے توسل سے خدا سے مانگیں, ان کے لیے دعائیں کیجئے. اللہ تعالیٰ یقیناً اولیاء کرام کا صدقہ ہمیں عطا بھی فرمائے گا, کیونکہ یہ اللہ کے وہ بندے ہیں جن سے رب راضی ہوا اور یہ رب سے راضی ہوئے. ایک حدیث قدسی ہے نا, اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب میں جس بندے سے راضی ہو جاؤں, یہ رب فرماتا ہے کہ جس سے میں راضی ہو جاؤں میں پھر اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے, میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, اور میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے. مطلب کیا کہ اللہ کے وہ ولی جو رب سے راضی ہو گئے, جب رب ان سے راضی ہو گیا تو پھر آپ اندازہ لگائیں جب اللہ کا ولی اپنی زبان سے کچھ مانگتا ہوگا اللہ سے تو کیا اللہ اس کو خالی لٹائے گا؟ ہرگز نہیں. جب اس کے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھ جائیں گے تو وہ اپنے بندے کو خالی لٹاتا ہوا اللہ حیا فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کو کس طرح خالی ہاتھ بھیجوں. تو اللہ کا قرب جو حاصل کر لیتا ہے نا تو یقیناً پھر پوری کائنات اس کی مٹھی میں آ جاتی ہے. جو بولتا ہے رب پورا فرما دیتا ہے. اس سامنے شرائن آپ کو نظر آ رہا ہے, گرین کلر کا گنبد, یہاں ہی اس کے بالکل نیچے داتا صاحب کی قبر مبارک ہے. اب ہم اندر نہیں جا سکتے, راستہ بند کیا ہوا ہے. میں پھر بھی آپ کو تھوڑا سا آگے چل کے دکھا دیتا ہوں. آج سے تین دن پہلے غالباً میں نے یہاں وزٹ کیا تو راستہ تھا, اب راستہ یہاں بند کر دیا ہے. یہ دیکھ لیجئے, یہاں سے جاتے تھے, اب ہم آگے نہیں جا سکتے. اور یہ محرابی راستے یہاں پہ بنائے جا رہے ہیں. وہ جو شرائن ہے, اوپر جو گنبد نظر آ رہا ہے, وہ اس کے اوپر چھت نہیں ہوگی, باقی سارے راستے چھت سے کور کر دیے جائیں گے تاکہ زائرین آرام سے نیچے بیٹھ کے سائے میں درود و اسلام کا نذرانہ پیش کر سکیں, دعا مانگ سکیں اور قرآن پاک کی تلاوت کر سکیں. یہاں سے گزر کے آگے چلتے ہیں مسجد والی سائڈ پہ, اس طرف جا کے دیکھتے ہیں کہ کام کی کیا صورتحال ہے. اوپر برآمدہ بنایا گیا ہے, تو اس برآمدے کو بھی اس جو راستے بنائے جا رہے ہیں نا کوسی راستے, ان کے ساتھ ملا دیا جائے گا. اب دیکھیں یہاں پہ کتنے لوگ کھڑے ہیں وہ جو دعا مانگ رہے ہیں, اور یہ قدمین شریفین کی طرف ہے. اور جہاں پہ یہ سامنے ڈیزائن کا میپ بنا ہوا ہے نا, اس کے بالکل ساتھ ہی آگے یہاں پہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا حجرہ اعتکاف ہے, کہ جہاں پہ آپ نے چلہ فرمایا تھا اور آپ نے داتا کی بارگاہ سے فیض حاصل کیا, پھر ہندوستان میں جا کے لاکھوں لوگوں کو مسلمان کیا, اور آپ کا مزار شریف بھی ہندوستان میں ہی ہے. اور ان کی یاد میں یہاں پہ جو سامنے آپ کو میپ نظر آ رہے ہیں, اس کے ساتھ ہی حجرہ اعتکاف تھا. یہ ڈیزائن ہے جو بنایا جائے گا, آپ نے اگر دیکھا ہے اس کو. تو چلتے چلتے ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ داتا حضور گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ سے, یا باری تعالیٰ تیرے واسطہ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مولا مشکل کشا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا,
امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واسطہ، یا اللہ پاک یہاں آئے ہیں، تیری رحمتوں کا نزول یہاں پہ بے شک بہت زیادہ ہے، یا اللہ پاک خالی ہاتھ نہ لگانا، تجھے صحابہ اکرام کا واسطہ، اولیاء کا واسطہ، حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا واسطہ، داتا صاحب کا واسطہ، یا اللہ خالی ہاتھ نہ لٹانا۔ جو بھی یہ دعا سن رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے، یا اللہ سب کی نیک جائز دلی تمنائیں پوری فرما، نیک اولاد دے، رزق حلال دے، کاروبار دے، نوکریاں ہیں، جابز ہیں تو برکتیں عطا فرما، بزنس کرنا چاہتا ہے یا اللہ ان کو اچھا اور بہتر روزگار عطا فرما، جن بہنوں کی بیٹیوں کی شادیاں نہیں، یا اللہ ان کو اچھے اور نیک رشتے ان کے نصیب میں فرما، اور یا اللہ پاک عزت اور آبرو دینا، بیماروں کو شفا عطا فرما، جو معذور ہیں یا اللہ ان کو صحت والی زندگی عطا فرما، اور میرے مالک عزت دینا، ہر ذلت سے محفوظ رکھنا، ہر عزت مقدر کرنا، اس دنیا سے جب اٹھانا تو خاتمہ ایمان پہ رکھنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب کرنا میرے مالک آمین۔ وہ سامنے مسجد ہے، یہ نیچے بیسمنٹ ہے، اور یہاں سے گزر کے بلکہ میں اب آپ کو لے کے جاؤں گا، مجھے یاد آ گیا نیچے اس انگریز کی قبر بھی ہے جس کا نام فاروق احمد لینوٹ انگلستانی ہے، اس کی ہسٹری بھی آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ چلیں آپ کو انگریز کی قبر کی زیارت بھی کرواتا ہوں۔ مسجد کے سامنے سیڑھیاں نیچے اتر رہی ہیں، یہاں سے آپ نیچے جائیں گے، بالکل سامنے جو دیوار نظر آ رہی ہے یہ لنگر خانہ ہے، اور یہاں نیچے وضو خانہ بھی ہے، وضو یہاں بھی زائرین فرماتے ہیں، یہ دیکھیں۔ تو لنگر خانہ، کھانا وانا یہاں پہ تقسیم کیا جاتا ہے، اور یہ دربار شریف کی انتظامیہ ہی یہاں پہ کھانا تقسیم کرتی ہے۔ میں اور آپ یہاں کھانا لے کے تقسیم نہیں کریں گے، ہم نے اگر کھانا تقسیم کروانا ہے تو انتظامیہ سے کانٹیکٹ کرنا ہوگا، وہ آپ کا کھانا یہاں پہ تقسیم کر دیں گے۔ تو وہ کہتے ہیں نا کہ جو لاہور جائے وہ کبھی بھوکا نہیں رہ سکتا، وہ یہی وجہ ہے کہ داتا کی بارگاہ میں یہاں سے آ کے وہ کھانا بھی تناول فرماتے ہیں اور لوگ یہاں پہ آ کے رہتے بھی ہیں۔ آپ اس راستے کو فالو کرتے جائیں، اور جہاں پہ لے کے جا رہا ہوں ان ہستی کا ذکر بھی تھوڑا سا کرتے چلیں کہ تاریخ ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، جب ہم جائیں گے آگے تو قبر پر وہاں پہ تختی ہوگی، وہاں سے ڈیٹ کی ایگزیکٹ دیکھ لیں گے کہ ایک انگریز تھا، مسلمان ہوا، اس کے مائنڈ میں ایک کوسچن تھا کہ ملکہ بلقیس کا تخت کیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے امتی پلک جھپکنے میں لے کے آ گیا تھا۔ تو یہ کوسچن دل و دماغ میں چھایا ہوا تھا۔ پتہ انگریز بڑے لاجیکل انسان ہوتے ہیں، اور تحقیق ان کا شیوا ہے، وہ تحقیق کر رہا تھا، کہیں بھی اسے آنسر نہ ملا۔ ایٹ لاسٹ داتا کی بارگاہ میں جب وہ پہنچا یہ سوال لے کے، پاکستان تک آیا، پاکستان سے داتا کی بارگاہ میں جب پہنچا تو ایک بزرگ سے ملاقات ہوتی ہے، اور وہ بزرگ کہتے ہیں بتاؤ کیا لوگے، ٹھنڈا یا گرم؟ تو یہ کہتے ہیں، یہ کیونکہ ٹھنڈے علاقے سے آیا تھا، موسم بھی تھوڑا ٹھنڈا تھا، کہا جی حضور مجھے کچھ گرم پلا دیں، کچھ چائے پانی، چائے کا کہا کہ مجھے کچھ یہ پلا دیں۔ تو داتا حضور گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایسے ہاتھ ہوا میں لہرایا، ٹھیک ہے، 10 ربیع الثانی 1431 یہ ہے قبر آپ کی۔ تو اب اس کو آپ آرام سے سکون سے پڑھ لیجئے گا، میں واقعہ آپ سے شیئر کر دوں کہ جب اس بزرگ نے ان کے سامنے ٹرے کی، یہ غش کھا کے گر پڑے، ہوش آئی، لوگوں نے پوچھا جناب کیا ہوا؟ انگریز تھے، لوگ اکٹھے ہو گئے ان کے گرد، کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں وہ بزرگ کہاں گئے؟ کون سے بزرگ؟ کہا کہ بزرگ آئے تھے جنہوں نے ٹرے لا کے میرے سامنے پیش کر دی، یہ چائے لا کے پیش کر دی۔ پوچھا ہوا کیا ہے؟ کہتے اسلام پر میرا ایک سوال تھا، اسلام پر میرا قرض تھا کہ ملکہ بلقیس کا تخت کس طرح سلیمان علیہ السلام کے امتی آصف بن برخیہ لے کے آئے تھے پلک چپکنے سے پہلے، تو آج میں نے وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، میں جان چکا ہوں کیسے آئے تھے، کہ یہ ٹرے، یہ چینک، یہ کافی یا چائے جو بھی تھا، یہ میرے گھر کی ٹرے، میرے گھر کی چینک، میرے گھر کا کپ کیسے پلک جھپکنے میں یہاں پہ میرے سامنے، وہ ٹیسٹ چائے کافی کا جو تھا وہ سارا میرے گھر کا، ہاؤ از اٹ پاسبل؟ کا وہ بزرگ کہاں ہے؟ تو وہ بزرگ کون تھے؟ وہ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہی تھے، وہ داتا صاحب ہی تھے جن کے مزار پر ہم حاضر ہوئے ہیں، یہ ان کی کرامت تھی۔ انہوں نے پھر ارادہ کیا کہ اپنی زندگی کو داتا کے قدموں میں ہی گزار دوں گا، کیونکہ میرا سوال کا جواب یہاں سے مجھے ملا ہے، اب میں یہاں سے جاؤں گا نہیں۔ تو انہوں نے اپنی زندگی داتا کی بارگاہ میں گزار دی، اور داتا نے ان کو اپنے کافی قریب رکھا، اور یہاں پہ ہی پھر انہوں نے ان کا
मज़ार बन गई। इनके साथ जो दूसरी कब्र है ये पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन रह चुके हैं, ये उनकी कब्र है। तो जो अपने आप को अल्लाह के हवाले कर देते हैं, रब फिर उनके चर्चे पूरी दुनिया में तो क्या फरिश्तों के बीच में भी फरमाता है। और यही वजह है कि आज लोग यहाँ पे इस्लाम में कीमत पेश करने आते हैं। इन्होंने अपने आप को एक अल्लाह के वली, अल्लाह के दोस्त के हवाले कर दिया और उस दोस्त ने पकड़ के अल्लाह से मिला दिया। मेरे दाता दा ऐथे लेख जगा ए जांदे ने दाता पद विच चानियां पर देंदा ऐथे उजड़े वसाए जांदे ने ऐथे उजड़े वसाए जांदे ने मेरा दुनिया ते कोई होर नहीं ऐना दस दाता केड़े तारी जावा सुन अरज मेरी मेरे लज पाना मेरी मां फड़ ले मैं भी तर जावा मेरे नाल ते सारे दाता ला दे हमां दे तूफानां विचों पार लंघा दे गल बनेगी जे मेरी फिर कर जाऊंगी नहीं ते दाता दाता कहंदी मुहे मर जाऊंगी बैठियां मैं मुहे अपनी जोनी। अच्छा, चलते चलते मुझे जो कमेंट्स रिसीव हुए थे लास्ट व्लॉग मैंने यहाँ पे किया, उस पर मैं बात करना चाहूँगा थोड़ी सी। मुझे याद आ गया अचानक कि सजाद भाई दाता नहीं कहना चाहिए, दाता सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। जी बिल्कुल अल्लाह ही की ज़ात है दाता। और कहा कि ये तो शिरक होता है, यहाँ शिरक है, दाता कहना भी शिरक है। तो किसी मुसलमान के ऊपर ऐसे अचानक से शिरक के फतवे लगा देना दुरुस्त नहीं है। अगर दाता कहना शिरक है तो फिर मुझे ये बताएं कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गनी है या नहीं है? क्या रब से बढ़कर कोई गनी है? क्या फ़ारूक आज़म हज़रत उमर फ़ारूक आज़म है या नहीं है? क्या रब से बढ़कर कोई आज़म है? अल्लाह अकबर, अकबर सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह से बढ़कर कोई अकबर है तो सिद्दीक अकबर भी हैं, ठीक है। और गली मोहल्ले के अक्सर लोगों के नाम अकबर भी आप देखते हैं, सुनने में नज़र आते हैं। फिर सिद्दीक, रब से बड़ा कोई सच्चा है? अबू बकर सिद्दीक भी हैं। मौला कायनात, अल्लाह भी अपने आप को मौला कहता है। मेरे और आपके गली के मोहल्ले के इमाम भी मौला और मौलाना हैं। बताइए मुझे फिर यहाँ क्या शिरक नहीं होगा? और रब फ़ारसी का लफ्ज़ है, पर्शियन में पालने वाले को यानी कि वालिद को भी शायद रब ही कहा जाता है। तो रब तो फिर रब है, और ये रब कहाँ से आ गया? तो लफ्ज़ों को समझा करें, याद रखिएगा। पूरी कायनात के अंदर रब के सिवा कोई भी अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं कर सकता जब तक अल्लाह की रज़ा ना हो या अल्लाह की अता ना हो। अल्लाह देता है और जिसको मिलता है वो तकसीम करता है, और अल्लाह हर एक को हर चीज़ नहीं देता है। जो अल्लाह के करीब हो गया फिर अल्लाह उसको सब कुछ नवाज देता है। जैसे हदीस कुदसी की हमने बात की, जब अल्लाह किसी की ज़ुबान बन जाता है, जब वो बंदा अपनी ज़ुबान से बोलता है तो एक्चुअली रब उसकी ज़ुबान से बोल रहा होता है, तो फिर उसका पूरा होता है। मैं और आप गंदे लोग हैं, मतलब हम गुनहगार लोग हैं, हमारी ज़ुबान में इतनी तासीर नहीं है। हम मांगते हैं पता नहीं रब कब देगा हमें, लेकिन हम ऐसा ढूंढते हैं कि ये नेक बंदा है, रब इनसे राज़ी है, ये रब से राज़ी हैं, इससे दुआ करवाओ। जब वो दुआ करता है तो कबूलियत के चांसेस ज़्यादा हैं। उसकी दुआ से हमें मिला है, दिया रब ने ही है। बात करते करते मैं बाहर आ गया हूँ, तो जो मैं पॉइंट आपसे शेयर करना चाह रहा था उम्मीद करता हूँ आप समझ चुके होंगे। देता सबको रब ही है, दाता सब का रब ही है, लेकिन तकसीम करने वाले आगे लोग हैं। कोई कासिम बन जाता है, कासिम तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, तो फिर कासिम तो अल्लाह से बढ़कर कासिम ही कोई नहीं तकसीम करने वाला। तो मैं और आप सारे तकसीम कर रहे होते हैं। आप देख बांटते हैं ना, तो आप कासिम हैं, मैं आपके पास आऊँगा, भाई मुझे भी चावल डाल देना। तो बस चीज़ों को समझा करें, शिरक ना फ़ौरन फतवे ना लगाया करें। अल्लाह ही सबको देता है, सबका दाता खुदा ही है। ये तो सिफ़ात हैं अल्लाह के बंदों की, दाता। अच्छा, मैंने अपनी नाकिस सी राय आपके सामने रखी है, आप शायद इत्तेफाक करें या ना करें, लेकिन मेरे माइंड में फिर ये पॉइंट्स आते हैं ना
کہ داتا اگر یہ ہیں تو اللہ ہی داتا ہے، اگر یہ نہیں ہے تو پھر غنی، قاسم، اکبر، تو ان چیزوں پر بھی سوال اٹھتا ہے، مولانا، مولا، ٹھیک ہے، اور بہت ساری چیزیں قرآن پاک میں موجود ہیں ایگزامپلس، تو جو میں جانتا تھا تھوڑا بہت آپ سے شیئر کر دیا۔ برکیف یہاں پہ رش بہت ہوتی تھی، یہ سامنے جو روڈ ہے، اور اب ٹریفک تھوڑی بہت کنٹرولڈ ہے یہاں پہ، کیونکہ سینٹر میں گرل لگا کے، ایک فینسی لگا کے، یہ جو گارڈ ریل ہے اس کے ساتھ بھی اس کو تھوڑا سیکیور کیا گیا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں بائک سٹینڈ میں، اپنی بائک لیتے ہیں، بائک کے چارجز 30 روپے ہیں سٹینڈ میں، اور یہاں بھی اندھیر نگری چیک کیجئے کہ ہیلمٹ رکھنا ہے تو 40 روپے، بائک کے 30 روپے۔ اور میں کہتا ہوں بھائی بائک جو آپ کی 2.5 لاکھ کی ہے اس کے آپ 30 روپے، اور جو ہیلمٹ آپ کا چند پیسوں کا، چند ہزاروں کا، اس کا آپ لیتے ہو 40 روپے۔ بار کیا منمانیاں ان کی ہیں۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے سٹالز لگے ہوئے ہیں، پھول لے کے لوگ جاتے ہیں یہاں سے، داتا کی بارگاہ میں پھول پیش کرتے ہیں، یہاں سے تبرکات کے طور پہ لوگ مکھانے ہیں، کھجوریں ہیں، یہ تقسیم کرتے ہیں۔ تو چلتے ہیں ہم اب اپنی بائک پکڑیں گے اور رخت سفر باندھیں گے، گھر کی جانب نکلتے ہیں۔ آپ بھی جب یہاں پہ تشریف لائیں تو میرے لیے دعا لازمی کیا کریں، اور داتا کی بارگاہ میں میرا سلام بھی لازمی پیش کیا کریں۔ یہ نمبر انہوں نے دیا تھا ہیلمٹ کا، اب یہ اتار دیا ہے، بائک کا نمبر ہی اس پہ لگا دیتے ہیں تاکہ یاد رہے کہ یہ بائک کا نمبر اور ہیلمٹ کا نمبر بھی ہے۔ 1:15 بج گیا ہے آلموسٹ۔ مائی ڈیئر فیملی، امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ ویلوگ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا، سپورٹ بھی کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے۔ اجازت دیجیے، اللہ اور رسول نگہبان صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا کہ اس پیغام کو، اس ویڈیو کو، ان مناظر کو، مزار شریف میں حاضری کے وزٹ کو آگے شیئر بھی کر دیجیے گا۔